علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون۔ جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر محترم شیخ عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ ذمہ داران جمعیت اسٹیج پر تشریف فرما اور اس کے علاوہ بھی تشریف فرما علماء کرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، صحیح بخاری کی ایک بڑی مشہور روایت ہے جسے آپ نے بارہا سماعت فرمایا ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ادنا صاحب جہنم اہل جہنم سے سوال کرے گا، پوچھے گا بروز قیامت کہ لو کان لک ما فی الدنیا اکنت مفتدیا بہ، تو جس عذاب میں مبتلا ہے، داخل کیا گیا ہے، اگر پوری دنیا تجھ کو مل جائے، جس دنیا سے تو مر کے یہاں آیا ہے پوری دنیا تجھے مل جائے، تو کیا تو یہ پسند کرے گا کہ دنیا کو فدیے میں دے دے، بدلے میں دے دے، اور اپنے آپ کو عذاب سے بچا لے، چھڑا لے بے؟ وہ کہے گا نعم، ہاں کیوں نہیں، جھٹ کہے گا کہ ہاں میں ایسا کروں گا، اگر دنیا مجھے مل جائے تو پوری دنیا کو دے کر اپنے آپ کو اس عذاب سے چھڑانا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ کذبتا، تو جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، میں نے جبکہ تو آدم کی پیٹھ میں تھا اس مطالبے کے مقابلے میں کہ پوری دنیا تو خرچ کرے جہنم سے بچنے کے لیے، اس کے مقابلے میں تجھ سے بہت ہلکی اور کمتر چیز کا مطالبہ کیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ میرے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی میری توحید پر قائم رہنا، لیکن تو نے مانا ہی نہیں، میرے ساتھ شرک کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے کے لیے اور جنت سے میں داخل ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے، جنت کی قیمت ہے، جہنم سے بچاؤ کا جو ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ توحید کو اختیار کیا جائے، شرک سے بچا جائے۔ اور آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ یہی موضوع ہے کہ توحید ہی راہ نجات ہے۔ یہ ایک بات کافی ہے، نجات، کامیابی کا معیار قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کا بڑا مشہور فرمان ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ دولت، اقتدار، فلاں فلاں، شہرت اور بہت ساری چیزیں حاصل ہو جائے، ہم اور آپ اسے کامیابی سمجھیں کہ بڑا دنیا میں تیر مار لیا، کامیابی حاصل کر لی۔ اللہ رب العالمین اور شریعت و قرآن کہہ رہی ہے کہ کامیابی یہ ساری چیزیں نہیں ہیں،
ایک آدمی دنیا میں کتنا بھی مفلوق الحال رہ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوا، فاقہ کرتا ہو، ٹھیک سے کپڑے نہ ہو، اقتدار نہ ہو، شہرت نہ ہو، کوئی نہ پہچانتا ہو، لیکن اگر وہ جنت میں چلا گیا، جہنم سے بچ گیا، تو وہ کامیاب ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ اس کے بالمقابل سب کچھ کسی کو حاصل ہے، لیکن جہنم رسید ہو گیا، اس سے بڑا ناکام، محروم اور بدقسمت کوئی نہیں۔ تو کامیابی کا یہ معیار کہ جنت سے آدمی جنت کو حاصل کر لے، اس میں داخل کر دیا جائے اور جہنم سے بچ جائے، یہی ہمارا اور آپ کا بنیادی یا ایک انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہونا چاہیے، اور جہنم سے بچنا ہی ہمارے لیے بنیادی طور سے نجات ہے۔ اور میں نے جو ایک حدیث پیش کی صحیح بخاری کی، اگر صرف اس ایک بات کو سمجھا جائے تو ہمارا یہ بالکل واضح جواب ہے، یا عنوان کا، موضوع کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے کہ توحید کے بغیر آدمی جہنم سے بچ ہی نہیں سکتا، جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اور اگر شرک کیا، جو توحید کی ضد ہے، شرک آ گیا تو توحید نہیں رہی، اور توحید اس وقت انسان کی مکمل اور صحیح ہوگی جب وہ پوری طریقے سے شرک سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، ظاہراً باطناً، عقیدے میں، عمل میں، ہر اعتبار سے جب شرک کو دھو دے گا، صاف کر دے گا، تو وہ توحید والا بنے گا، اور جو توحید والا بنے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، جہنم سے بچے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من علم لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من لقی اللہ وهو لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، ومن لقیہ یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ یہ بخاری مسلم کی مختلف حدیث کے الفاظ ہیں۔ جو لا الہ الا اللہ کہہ دے گا، جو لا الہ الا اللہ کا یقین رکھے گا، جانے گا، جنت میں چلا گیا۔ جو شخص اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ شرک نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا، جو اس حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا کہ شرک کیا ہو، شرک کرتا ہو، اس سے توبہ نہ کیا ہو، تو وہ پکا ہے کہ جہنم میں گیا۔ مستقبل کی بات ماضی سے تعبیر کی گئی ہے، یعنی بالکل طے شدہ بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نجات اور بچنے کا معیار بنیادی طور سے یہ ہوا۔ یہ دو، ایک روایت اور عنوان میں نے ذکر کیا، اور بات یہ ہے کہ توحید ہی نجات کی راہ ہے۔ ہمارا عنوان یہ ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں اس کی زیادہ تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ تین قسموں کے حوالے سے توحید کی ہم یہ کہتے ہیں: توحید ربوبیت، الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات میں اس کو ایک ماننا۔ ان تینوں چیزوں میں اللہ کو، ربوبیت میں، الوہیت میں، قرآن و حدیث میں جو اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ وارد ہیں، ان تینوں چیزوں میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا توحید ہے۔ اصطلاحی تعریف کی روشنی میں کہیں تو افراد اللہ بحقوقہ الثلاثہ، اللہ کے تین حقوق میں اس کو ایک ماننا، ملک میں، ربوبیت میں، عبادت میں، اور اسماء و صفات میں۔ اللہ رب ہونے کی حیثیت سے جو خوبیاں، کمالات یا کام اپنے اس کی خصوصیات ہیں، اس کی صفات ہیں، اولاد دیتا ہے، بارش برساتا ہے، کائنات کا نظام چلاتا ہے، زندگی موت دیتا ہے، بیماری شفا، سارے کام جو اللہ کرتا ہے وہ ربوبیت میں داخل ہے۔ ان میں سے کسی کام کو کسی نے غیر اللہ کی طرف منسوب کیا، یہ مانا کہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بابا پیر بھی اولاد دے سکتے ہیں، اس نے ربوبیت میں شرک کیا۔ فلاں کائنات کا نظام چلاتے ہیں، قطب، ابدال، غوث، پیر صاحب، ہاں، مولا کائنات فلاں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو مانا نظام چلانے والا، وہ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے رب ہونے میں اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ پھر دوسری توحید ہے توحید الوہیت، ہاں، اللہ کو الہ ماننے میں، معبود برحق معبود ماننے میں، جس کا اقرار کرتے ہوئے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اس کی کتنی فضیلت ہے، ہاں، رات بھر بیان کریں، بلکہ بیان کرتے رہیں، ختم نہیں ہو۔ اس کی فضیلت، فوائد، خوبیاں، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ان کے درمیان موجود ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں، لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں، لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری۔ ہم صبح و شام کے اذکار پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، نمازوں کے بعد کے اذکار، سونے کے وقت بستر پر جانے کے اذکار، گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعائیں، کھانا کھانے کے وقت کی دعائیں، اور دوسرے جو اذکار ہیں، آپ غور کیجئے، ہر جگہ اللہ کا نام، ہر جگہ توحید کا اقرار، ہر جگہ توحید کی تجدید۔ یہ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سبق کو بار بار تازہ کر رہا ہے، زندگی میں نہیں، ہر روز کے ہر لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ذکر کروا رہا ہے، اس تذکرے کو تازہ کروا رہا ہے کہ توحید کو کبھی نہ بھولے، اس لیے کہ یہی راہ نجات ہے۔ اس سے زیادہ اہم موضوع، اس سے زیادہ اہم بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی
یہ انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا مقصد ہے. آپ سنتے رہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ تمام انبیاء کی دعوت کا مرکزی نقطہ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے رسول بھیجا. ہر رسول کی رسالت اور اس کا رسالی پیغام کیا ہوتا تھا؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، شرک سے بچو. ہر نبی کی بنیادی دعوت، پہلی دعوت، مرکزی دعوت، نچوڑ دعوت کا. قوم اور امت نے اگر اس سبق کو مانا نہیں تو اگلا سبق نبی نے دیا نہیں. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دعوت دی. کیوں؟ اس لیے کہ اسی کلمے پر دین کی پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہی بات ہے. آپ نے فضائل پڑھ لیے، دنیا کی باتیں کر لی، یہ اچھی چیز ہے. ابھی آپ سن رہے تھے بدعت و خرافات. اپنے ذہن و دماغ سے بڑے دماغوں سے تراشی ہوئی کسی چیز کو، تہوار کو، عمل کو آپ نے دین سمجھ کر اختیار کر لیا، سارے اعمال کر ڈالے. لیکن اگر آپ کی توحید نہیں ہے تو رب کا صاف اعلان ہے، انبیاء کرام کو خطاب کر کے کہا، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. یہ ہمارے عنوان کے سوال کا جواب ان ایک دلیلوں میں ہے. غور کیجئے. ایک چیز کو بھی اگر ہم نے جان لیا تو ہمارے عنوان کے جواب کے لیے وہ کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی آپ کی طرف بھی یہ وحی کی گئی اور آپ سے پہلے کے انبیاء کی طرف بھی یہ وحی کی جاتی رہی ہے، کی جا چکی ہے. کیا وحی کی گئی؟ کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا سارے عمل برباد. آپ نے بھی شرک کیا یعنی توحید کو توڑ دیا، توحید کو بگاڑ دیا، توحید کو سمجھا نہیں اور اس کی خلاف ورزی کر لی. آپ نے لا الہ الا اللہ زبان سے تو کہا، مانا نہیں، سمجھا نہیں، اس کو اختیار نہیں کیا. ہمارے یہاں فضائل لا الہ الا اللہ بیان کیے جا رہے ہیں. ابھی میں کئی جگہ تقریروں میں بیان یہ چیز کرتا رہا ہوں. گلبرگہ میں تذکرہ کیا جمعہ کے خطبے میں کہ آج ہمارے یہاں سماج میں دیکھیے عالم اسلام میں بہت سی تنظیمیں ہیں، مسلک ہیں. ہم یہ سبق پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں. قرآن کو پڑھیے، تاریخ انبیاء کی دعوت و تبلیغ، ان کی حیات کو پڑھیے تو یہ سبق بالکل واضح نظر آئے گا کہ توحید سارے انبیاء کی بنیادی تعلیم، قرآن کی تعلیم کا نچوڑ ہے. قل هو اللہ احد کو شروع سے قرآن کہا گیا ہے. قرآن کا ایک تہائی حصہ کیوں؟ کہتے ہیں کہ قرآن میں بنیادی طور سے 3 مضامین ہیں، اس میں ایک تہائی توحید پر مشتمل ہے. اللہ کی ذات، صفات، اس کے توحید کے دلائل، اس سے متعلقہ امور. لیکن بعض علماء نے کہا کہ ایک تہائی تو براہ راست اللہ کی ذات، صفات، اسماء اور اللہ رب العالمین کی خوبیاں، کمالات اور اس کی وحدانیت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں. لیکن باقی جو 2 حصے ہیں اوامر و نواہی، پچھلی قوموں کے واقعات، انبیاء کے واقعات اور جنت و جہنم کے واقعات، یہ سب بھی توحید سے ہی جڑی ہوئی چیزیں ہیں. کیسے جڑی ہوئی ہیں؟ وہ اس طریقے سے کہ اگر آپ نے توحید کو مانا تو آپ کو جنت ملے گی، آپ کا انجام یہ ہوگا. توحید کو نہیں مانا تو جہنم ملے گی، یہ انجام ہوگا. جنت اور جہنم کے بیانات توحید کے ماننے اور نہ ماننے والوں. ماضی کی جو روداد اور سرگزشتیں بیان کی گئی ہے امتوں کی، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم شعیب، ان کے تعلق سے بھی یہی بیان کیا کہ جو توحید اور اس کے تقاضے پہ رہا ان کو کامیابی ملی. جو توحید اور اس کے مخالفت میں رہا، انبیاء کی مخالفت کی، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب سے دوچار کیا، زمین میں نیست و نابود کیا. زلزلے، طوفان، غرقابی اور مختلف قسم کے عذاب انہی لوگوں پر آتے رہے جو توحید اور اس کے تقاضے کے مخالف ہوئے. تو دنیا کا عذاب بھی توحید کی مخالفت سے اور آخرت کا عذاب بھی. دنیا کا انعام اور پر اس مسائل کا حل بھی توحید کے دامن میں، اور آخرت کی کامیابی بھی توحید کے سائے میں اور اس کے ساتھ میں. اس لیے کہیں کہ توحید ہی راہ نجات ہے. لیکن افسوس، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں، اس کو جتنا کھلا ہوا بیان کر رہے ہیں اور کھلی ہوئی تعلیم ہے، حیرت انگیز طور پہ امت مسلمہ میں عمومی سطح پر اکثریت کے یہاں جو امت مسلمہ کا سواد اعظم کہلا رہا ہے، ان میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو توحید کی اہمیت، فضیلت سے ناآشنا ہے. اس اسٹیج پر بار بار اس بات کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ لوگوں کو بتانے، یہ عنوان مقرر کیا جائے کہ توحید کے فائدے کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اس کی ضرورت کیا ہے، وہی راہ نجات ہے. یہ تو اگر لوگوں کو معلوم ہو تب بھی فائدے سے خالی نہیں ہے ان کا ذکر کرنا. لیکن
عالم اسلام اور مسلمانوں کی دینی سماجی ہر قسم کے حالات اس بات کا چیخ چیخ کر مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں پکڑ کر اچھی طریقے سے باندھ کر اس سبق کو تازہ کروایا جائے، سمجھایا جائے۔ کیوں کہ جو دنیا دار ہیں، دین سے غافل ہیں، ان کی تو بات چھوڑیے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان عالم اسلام میں جو دینی جماعتیں ہیں، جو دین کا ڈنڈورا پیٹتی ہیں، جو تزکیہ نفس کے دعوے دار ہیں اور اسکولیں چلا رہی ہیں، اسکولوں سے مراد مکتب فکر، ان کی خانقاہیں ہیں، ہاں، اللہ کے کلمات لا الہ الا اللہ کے فضائل بنا کے اوراد و وظائف بناتے ہیں، بدعتی اوراد، بدعتی طریقے بیان کرتے ہیں، اور یہ فضائل جو ثابت شدہ ہے اس کو اپنے بدعت سے جوڑتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اور اسلام کے حکومت قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا جھنڈا لہرانا چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جہاں ہم کو مسلمانوں کے بیچ میں شرک کے اڈے نظر آتے ہیں، ایک جگہ مزار ہے، قبر پرستی ہو رہی ہے، غیر اللہ کو سجدہ کیا جا رہا ہے، طواف کیا جا رہا ہے، ان کے نام کی نظر و نیاز کی جا رہی ہے، ان کے نام کو جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، اور اوپر بورڈ لگا ہے لا الہ الا اللہ، جھنڈے پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ، اوپر لہرا رہا ہے۔ ہمارے ایک استاذ کہا کرتے تھے، یہ میں نے بہت جگہ نقل کیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ صورت دیکھ کر ابلیس اللہ رب العالمین کو خطاب کر کے کہتا ہوگا کہ اے اللہ دیکھ، یہاں اس جگہ پر سائن بورڈ تو تیرا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے نیچے کاروبار میرا چل رہا ہے، ہاں، توحید اس کے نیچے شرک ہو رہا ہے۔ یہ ہنسنے کی نہیں، رونے کا مقام ہے کہ توحید جو بنیادی تعلیم ہے، مرکزی تعلیم ہے، نجات کی کنجی ہے، جنت کی قیمت ہے، اس کے بغیر کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ ہو، سگے چچا ہوں، حضرت ابراہیم کے باپ ہوں، نوح کے بیٹے ہوں علیہ السلام، ان کے بیٹے اور قریبی رشتہ دار بھی توحید نہیں ہے تو جنت میں جا نہیں سکتے، جہنم سے بچ نہیں سکتے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنی واضح حقیقت اور اتنی اہمیت و فوائد کے باوجود امت کا ایک بڑا طبقہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اس کی فضیلت بیان کر رہا ہے، جھنڈے پر لکھ کر لگا رکھا ہے، لیکن اس کو سمجھتا نہیں ہے، کھلے عام لا الہ الا اللہ کی مخالفت کر رہا ہے۔ ہماری دینی جماعتیں دعوت و تبلیغ کا کام کر کے ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں، اتنی تعداد، اتنی بڑی کانفرنس، اتنے ماننے والے، تقریر ہوتی ہے تو اتنے سبسکرائب کرنے والے، اتنے لائک کرنے والے، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن جب دیکھیں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا بیان کر رہے ہیں تو وہ معنی بیان کرتے ہیں جو قرآن، حدیث، انبیاء، صحابہ، تابعین، محدثین، پوری امت جس کے خلاف ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی ہی غلط بیان کر رہے ہیں۔ میں ہوائی بات نہیں کر رہا ہوں، فی ظلال القرآن اٹھائیے، تفہیم القرآن اٹھائیے، صوفیوں کی کتابیں اٹھائیے، اہل تصوف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موجود ہے الا اللہ، ساری چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ جس سے بڑھ کر دنیا میں شرک اور کفر کوئی ہے ہی نہیں، اسے لا الہ الا اللہ کی تشریح بنا دیا۔ کتنے افسوس اور حیرت کی بات ہے، اس سے زیادہ اچنبے کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا۔ سب چیز میں اللہ، سب چیز اللہ، بدھ کی جو پوجا کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی، فرعون کہہ رہا ہے میں تمہارا رب اعلیٰ، تو غلط نہیں تھا، موسیٰ غلط کر رہے تھے علیہ السلام۔ یہ لکھا ہے جرأت کرنے والوں نے، یہاں یہ ہے جو اسلام کو قائم کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے ہاں توحید اور بدعت کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ارے مسلمانوں میں یہ ہے، اتنے پریشانیاں ہیں، ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، اختلاف ہو رہا ہے، لوگ مسلمانوں میں انتشار ہے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم توحید کر رہے ہو، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ توحید کہنے سے یہ مسائل حل ہوں گے۔ ہمارے جو نوجوان علماء کی جماعت کی نہیں مانتے، مسجدوں سے تعلق نہیں رکھتے، منہجیت کی بات کرو تو انہیں برا لگتا ہے، ارے مولوی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں، رد کیا کرتے ہیں، اپنی اپنی بات کریں، مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، مولویوں سے تعلق کی ضرورت نہیں، جماعت کا کوئی حکم ہوا، کیا مصلحت ہے، کیا ہم نہیں جانتے۔ امیر صاحب کو فوراً اپنے موضوع میں جو ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا اور سمجھتے ہیں بڑی شان والے ہیں، بڑے علم والے، جاہل ہیں ایسا کرنے والے، اور اس کی بڑی جڑ بنیاد یہ ہے کہ توحید نہیں جانتے۔ توحید کی ضرورت ہمیں اور آپ کو گھر گھر میں ہے۔ ہاں، یہ ہمارے گھروں میں جو خارجیت ہے، تنقید کرنا ہر کسی پر، مخالفت کرنا، اچھی باتوں کو قبول نہ کرنا،
علماء سے تعلق نہ رکھنا، مسجد سے نہ جڑنا، منہجیت کے لیے غیرت کا نہ ہونا، ان سب کی جڑ بنیاد توحید کے نہ ہونا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اگر آپ اپنے باپ سے زبان درازی کر رہے ہیں، جماعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کے دل میں علم اور اہل علم کا شوق نہیں ہے، جمعہ کا خطبہ آپ کو بھاری پڑ رہا ہے، درس قرآن درس حدیث میں آپ نہیں جا رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، موبائل پر گندی تصویریں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی ناجائز کام کر رہے ہیں، ان سب کا براہ راست تعلق، اہل علم موجود ہیں، ان سب باتوں کا براہ راست تعلق توحید سے ہے۔ اپنے بچیوں کو مرتد ہونے سے بچانا ہے تو توحید پر تربیت دیجیے۔ وہ ایسی بچیاں پیدا ہوگی کہ حضرت ام سلیم سے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رشتہ دیا، وہ صحابیہ ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس کی والدہ، تو نے کہا کہ ابو طلحہ، سنن نسائی اور میرا خیال ہے کہ بنیادی طور سے شاید بخاری میں بھی روایت ہے، صحیح حدیث ہے، ابو طلحہ تم جیسے آدمی کا رشتہ ٹالا نہیں جا سکتا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں مومنہ ہوں، مائیں بہنیں غور سے سنیں، یہ توحید والی خواتین تھی ہماری، ہاں، برشا شرمگاہ پر ابو جہل نے مر دیا، کلمہ شرک نہیں کہا، دنیا کے مفاد کے لیے آج مرتد ہو رہی ہیں، کیا فرق ہے، کیا بنیاد ہے؟ توحید نہیں سمجھائی ہم نے، تربیت نہیں کی ہم نے۔ حضرت ام سلیم کہتی ہیں کہ میں مومنہ ہوں، تم کافر ہو۔ کسی ایمان والی خاتون کے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل کفر سے شادی نکاح کرے۔ ابو طلحہ پھر ان کو سمجھایا کہ جس کی تم پوجا کرتے ہو غور کرو، وہ نفع نقصان کا مالک، تم بڑھائی کو حکم دیتے ہو، وہ تراشتا خراشتا ہے، بت بناتا ہے، ہاں، اور تم اس کی پوجا کرتے ہو، وہ تم کو نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تمہاری بات سن سکتا ہے، جلاؤ گے جل جائے گا، توڑو گے ٹوٹ جائے گا، غور کرو، اگر تم مسلمان ہو گئے نا تو میں تم سے نکاح کر لوں گی، اور اتنا ہی نہیں، تمہارا مسلمان ہونا بطور مہر قبول کر لوں گی، تم کو اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں۔ واقعے کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے دوسرے دن ابو طلحہ نے آ کے کہا کلمہ پڑھو، واپس آئے کہا کلمہ پڑھائیے، مجھے بات سمجھ میں آ گئی، اور یہی اسلام قبول کرنا ان کا مہر تھا۔ راوی حدیث میں ایک ہے طاؤس رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں کہ ام سلیم سے اچھا مہر میں نے کسی عورت کا نہیں دیکھا۔ یہ ہماری مائیں بہنیں تھیں، ایسی بیسیوں مثالیں دی جا سکتی ہے، اصل موضوع رہ جائے گا کہ توحید میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے وہ کس بنیاد پر، دنیاوی اعتبار سے ابو طلحہ پرکشش تھے، اچھے خاندان کے تھے، خود انہوں نے اعتراف کیا کہ تم جیسے مرد کا نکاح کا خطبہ پیغام جو ہے رد نہیں کیا جا سکتا، لیکن رد اس لیے کر رہے ہو کہ تم کافر ہو۔ ہمارے ہاں یہ کفر اور اسلام بیچ میں آ رہا ہے تو اس دیوار کو ہماری بچیاں ہٹا رہی ہیں، دنیا کے لیے، خواہش نفس کی تسکین کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے بچیوں کو یہ سبق بتایا نہیں کہ توحید ہی راہ نجات، یہ سبق پڑھائیں۔ اور یہ کمزوریاں، یہ جو واقعات ہو رہے ہیں، میں تمام مسلمانوں میں جو ذمہ داران ہیں دعوتوں کے، کوئی بھی جماعت کے ذمہ دار ہوں، علماء کرام، دعات، بہت دردمندی سے میں ان کو یہ دعوت فکر دے رہا ہوں کہ غور کریں کہ ہمارے سماج میں اتنی کمزوری، اتنی خرابی کیوں ہے، کیسے ہے، کہاں لوپ ہولس ہیں۔ ہم دین کے نام کا ڈنکا بجا رہے ہیں، ہر جماعت اس طرح رپورٹ چھاپتی ہے سوشل میڈیا پر، اخبار میں، کہ بہت کام ہو رہا ہے دعوت و تبلیغ کا، تربیت کا، اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں کر لی، لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہیں، حج عمرہ اور دین کے مظاہر میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن کیا ہمارے بچے صحیح تربیت پا رہے ہیں؟ ہمارے گھروں میں جو ہے گندگی، فحاشی، بے حیائی، اس سے چھٹکارا ہم نے پایا؟ ماں باپ ایک دوسرے کے، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پر شفقت والا جو مزاج شریعت کی تعلیم دیتی ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دینے کی تعلیم دیتی ہے، کیا ہمارے ہاں بیٹیاں محفوظ ہیں؟ ان پر ظلم نہیں ہو رہا ہے، ان کو وراثت میں حق ملتا ہے، بیویوں کو ان کا حق ملتا ہے، بچوں کو تربیت کا حق ملتا ہے۔ یہ مثالیں چند دے رہا ہوں، زندگی کا کوئی بھی شعبہ جائزہ لیجئے، کیا معاملہ ٹھیک ٹھاک ہے؟ میرے خیال سے میں تو ایسا کہہ سکتا ہوں علی وجہ البصیرہ، آپ بھی شاید تائید ہی کریں گے کہ مسلمانوں کا کوئی معاملہ سماجی، سیاسی، معاشرتی، آئلی، کوئی معاملہ ٹھیک ٹھاک نہیں ہے۔ اور یہ ٹھیک ٹھاک نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں دعوت دے رہا ہوں تمام علماء کو، جماعتوں کو، کہ ہماری دعوت، ہمارا اصلاح کا طریقہ، ہماری تعلیمات انبیاء کی تعلیم، دعوت اور اصلاح کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اور اس میں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ انبیاء کی دعوت و تبلیغ اور اصلاح کے طریقے میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، شرک کو کبھی برداشت نہیں کیا۔
ہم کہتے ہیں شرک کا موضوع ہی نہ چھیڑا جائے, سب ایک ہو جاؤ, حکومت قائم کرنی ہے ایک ہو جاؤ. توحید معلوم نہیں ہے, توحید کرنے والوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ہاں, اور دین اور اسلام کے قائم, کون سا دین قائم کرو گے؟ آیت پیش کی جاتی ہے نا کہ ہم نے آپ کو اور انبیاء کو اور ان کو ابراہیم, موسیٰ, نوح کو سب کو یہ وصیت کی, وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ. ہاں, یہ آیت پڑھتے ہیں سورہ شورى کی, اور کہتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ, دین کو قائم کرو, اس میں فرقہ نہ. اب مولوی صاحب تشریح کر رہے ہیں, بلکہ وہ مولوی صاحب بھی نہیں ہیں, ان کے یہاں لکھا ہوا ہے کتابوں میں نام کیا لوں, ہاں, کہ انبیاء اس لیے توحید کی تعلیم دیتے تھے کہ وہاں جو سیاست اور حکومت تھی, بادشاہ تھے نا, ان کے ساتھ شرک کا عقیدہ جڑا ہوا تھا. اللہ اکبر. یعنی ان کے کہنے کے مطابق جن انبیاء نے توحید کی دعوت دی اس لیے دی کہ ان کے مخاطبین جو تھے وہ بادشاہ کو خدا مانتے تھے یا الوہی صفات اس کے اندر مانتے تھے. اور پھر اس کی مثالیں دی انہوں نے, اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, کہ ایرانیوں میں یہ عقیدہ تھا, مصریوں میں یہ عقیدہ تھا, فلاں میں یہ تھا, ڈما میں یہ تھا. اس بنیاد پر اب جب حکومت میں شرک کا معاملہ نہیں ہے تو توحید کی ضرورت نہیں ہے, وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. کتنی لا علمی ہے. میں یہ جو میں نے باتیں بیان کی کچھ گھما پھرا کے, اور میں گلبرگہ کا حوالہ دے رہا تھا کہ میں نے جب بیان کیا کہ لا الہ الا اللہ کی تشریح ہمارے ہاں لوگوں نے غلط کی, سید قطب صاحب, مولانا ابو الاعلیٰ مودودی صاحب, اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف کرے, یا ان کا جو جذبہ رہا ہوگا, یقیناً ہم اس پر تو حملہ نہیں کر رہے ہیں, لیکن علمی اعتبار سے جو ان کو مان رہے ہیں ان کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کی تشریح صحیح نہیں ہے. قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں پڑھیے مودودی صاحب کی, سید قطب کی. وہ لا الہ الا اللہ کا معنی کر رہے ہیں لا حاکم الا اللہ. لا حاکم الا اللہ کا 2 معنی ہوگا, یا تو وہ توحید ربوبیت سے تعلق رکھے گی, یا پھر توحید الوہیت کا ایک جز ہوگا اطاعت فرما برداری کے اعتبار سے. اہل علم موجود ہیں, تشریح کا موقع نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا صحیح معنی نہیں ہے لا حاکم الا اللہ. اور پھر وہی سید قطب قل اللہ احد کے اندر احدیت کی تشریح کرتے ہوئے ساری کائنات کو ایک بتاتے ہیں, وحدت الوجود کا عقیدہ بیان کرتے ہیں. جو میں نے عرض کیا, اور اس اسٹیج سے بار بار ہم کہتے ہیں, ہاں, روئے زمین پر توحید کو برملا بیان کرنے والا الحمدللہ پوری دنیا میں اہل الحدیث کا یہ اسٹیج ہے, جو انبیاء کی دعوت کے مطابق اس فریضے کو انجام دینا, اور اس کو انجام دینا اپنا دینی فریضہ مانتا ہے. یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ وحدت الوجودی عقیدہ دنیا میں سب سے بڑا کفر ہے. ہر چیز کو اللہ ماننا, ہر چیز میں اللہ ماننا. اس کے دلائل, اس کی تفصیلات اپنے موقع سے بیان ہوگی, لیکن یہ دماغ میں رکھیے. اور ہمارا گرد و پیش میں یہ گمراہی بہت موجود ہے. شعراء ہوں, صوفیہ ہوں, ان کے یہاں بہت بڑھ چڑھ کر اسے بیان کیا جاتا ہے. دینی عقائد اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے متعلقہ امور میں جو بنیادی طور سے تمام اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد ہیں, اللہ عرش پر مستوی, ہمارے ہاں لوگ اس کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں. توحید اللہ کی ذات و صفات سے متعلق قرآن و حدیث کا ثابت شدہ عقیدہ, جو 4 امام بولے جاتے ہیں, امام حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد رحمہ اللہ, ان کے عقیدے کے خلاف ہے یہ بات. وہ اس کو کفر کہتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں, وہ بھی متفق ہیں. اور ہمارے ہندوستان کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف نسبت رکھنے والے اس کو نہیں سمجھتے. وہ وسیلہ لگا کے, شخصیات کا وسیلہ لگا کے دعا مانگنے کو شرک اور حرام کہتے ہیں. ہمارے اس کو لوگ جائز کہتے ہیں. علماء دیوبند کے کیا عقائد میں دیکھ لیجیے. کون سا دین مان رہے ہیں آپ؟ ابھی سن رہے تھے نا آپ کے میٹھی میٹھی باتیں کرنے والوں کو جو سمجھا جاتا ہے دین کی باتیں کر رہے ہیں, اسی کی تلقین کی جاتی ہے. ہاں, آپ سونے کے آداب, کھانے کے آداب, چلنے کے آداب سیکھ لیے, سکھا لیا, اور تہجد پڑھ لی, اشراق چاش کبھی چھوڑی نہیں. ہاں, ذکر و اذکار پورے کے پورے کر رہے ہیں, بلکہ جو اللہ کے رسول سے ثابت ہے اس سے بڑھ کر آپ نے کیا. 33 مرتبہ بتایا, آپ 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. اگر آپ کی توحید صحیح نہیں ہے تو آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں. بات پھیل گئی. یہ اس تناظر میں کہ توحید ہی راہ نجات ہے جو ہمارا عنوان ہے, اس کی کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے؟ اس کی ضرورت شدید ہو جاتی ہے اس تناظر میں کہ ہمارے گرد و پیش اور ماحول میں, ملک میں جو دعوتیں پائی جاتی ہیں, وہاں توحید کو وہ بنیادی اور مرکزی حیثیت حاصل نہیں ہے جو دین میں اس کی حیثیت ہے, جو انبیاء کرام کی دعوت میں اس کو حیثیت حاصل تھی, اور جسے ہونا چاہیے.
اور ایک بات عرض کر دوں کہ توحید کے بہت سارے فوائد میں ایک بنیادی فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی بچیوں کی سماج کی اصلاح ہو، تزکیہ نفس کیا جائے، ان کو اچھا انسان بنایا جائے، تو توحید اس کے لیے سب سے زیادہ مؤثر چیز ہے۔ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اہل علم نے کہا کہ تین عقیدے کا توحید سے متعلق تین بنیادوں کا ہونا ضروری ہے: اللہ سے محبت، اللہ سے امید، اللہ تک کا خوف۔ اگر کوئی شخص صرف محبت سے کر رہا ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے۔ وہ میں تفصیل میں نہیں جاتا، علماء موجود ہیں، حروری، خارجی اور ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کوئی صرف محبت سے، کوئی صرف امید سے، اور کوئی صرف اللہ کے ڈر سے عبادت کرتا ہے۔ یہ گمراہیاں ہیں۔ ایک آدمی کی شخصیت کو مکمل بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا خوف بھی ہو، محبت اور امید بھی ہو۔ خوف، محبت اور امید نیکی پر ابھارے گی، قربانی دینے پر ابھارے گی، نیکیاں کروائے گی، اور خوف گناہ سے روکے گا، بچائے گا۔ خوف محمود، پسندیدہ خوف یہی ہے کہ آپ کو گناہ کرنے سے جو اللہ کا ڈر روک دے ہوئے، وہ اللہ کا خوف آپ کو بندگی کے مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا صحیح سلیقہ سکھاتا ہے۔ اگر گناہ ہو گیا تو یہی خوف آپ سے توبہ کرواتا ہے۔ یہ توحید کی بنیاد پر جب آپ نے کسی بچے کی، عورت کی، بچی کی تربیت کی، تو پھر یہ اللہ کا خوف اور محبت، صحابہ کرام جیسے نیکیاں کرتے تھے، گردن کٹا رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، موت کے منہ میں جا رہے ہیں اور موت کا استقبال مسکرا کے کر رہے ہیں، اللہ کی توحید کی وجہ سے، اللہ کی محبت کی وجہ سے۔ گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں خود آ کر کہہ رہی ہیں کہ میں حد کو پہنچ چکا، مجھ پر اب حد جاری کیجئے، پاک کیجئے مجھے۔ معیز اسلمی، غامدیہ، ایسے کتنے مثالیں ہیں۔ صحابیات آ کے کہہ رہی ہیں زنا ہو گیا، اللہ کے رسول حد جاری کیجئے۔ ہم اور آپ کر سکتے ہیں کیا؟ کیوں کیا یہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف، اللہ کے سامنے پیشی کا ڈر، حساب و کتاب کا ڈر، اللہ کی توحید نے ابھارا انہیں اس بات پر۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سماج اصلاح معاشرہ، سماج کی اصلاح، آدمی کی، بچوں کو، بچیوں کی صحیح تربیت اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی سب سے زیادہ اہم عنصر یہ ہے کہ آپ توحید کو اختیار کریں۔ تو اللہ کی ربوبیت میں، الوہیت میں، جو لا الہ الا اللہ سے جڑا ہوا ہے کہ جتنی عبادت ہے، ظاہری باطنی عبادات کے عمل، قول سے ہو، فعل سے ہو، سب عبادات میں شامل، جتنی چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں۔ عبادت کا کوئی ایک عمل آپ نے غیر اللہ کے لیے کیا، آپ کے سارے عمل برباد، اور اس میں توبہ کے بغیر مر گئے تو کبھی جہنم سے باہر نہیں، سارے عمل برباد۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہمیشہ سنتے ہیں اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دے گا۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ توحید کو سمجھا جائے، یہی راہ نجات ہے، قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ توحید کی تیسری قسم اسماء و صفات کی ہے، اس کی تشریح نہ کرتے ہوئے مزید آگے بڑھوں کہ اللہ کے جو اسماء و صفات، خوبیاں ہیں، کمالات ہیں، خصوصیات ہیں، اس میں اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ اللہ سمیع ہے، سننے والا ہر آواز کو کائنات کی۔ اگر آپ کسی بابا کو کہیں کہ ہم یہاں سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکاریں گے، وہ سن لیں گے، ہر ایک کی دنیا میں سن لیتے ہیں، تو آپ اللہ کے جیسا نام شیخ عبد القادر جیلانی کو مان رہے، صفت مان رہے۔ کسی اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب، علام الغیوب مان لیا، کسی اور کو وہ صفت اور خوبی دے دی جو اللہ کی خصوصیت ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس طرح کی حکایتیں، کرامتیں بیان کی جاتی ہیں، فلاں بزرگ تو ایسے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضرت عیسیٰ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، وہ بزرگ کہتے تھے کہ میرے حکم سے زندہ ہو، مردہ اڑ جاتا تھا۔ ایک قوال کی قبر پہ کہہ دیا تو قوال ہی گاتا ہوا قبر سے باہر آ گیا۔ اس طرح کی خرافات بکتے ہیں، کون؟ اس لیے کہ توحید کو جانتے نہیں ہیں، اللہ کی عظمت و کبریائی کو سمجھا نہیں ہے، اللہ کے اسماء و صفات کو اور اس کے اختصاص کو جانا نہیں ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی ویسی تعظیم نہیں کی جیسا اس کا حق تھا۔ تو یہ ہمارے دین کی بلکہ اس پوری کائنات کی سب سے بڑی سچائی ہے، بنیاد ہے، خلاصہ ہے توحید۔ اسی کے لیے پیدا کیا، اسی کی بنیاد پر جنت جہنم بنی، یہی ہمارے امتحان کا بنیادی سوال ہے۔ اور اسی بنیاد پر میں اختصار کے ساتھ بیان کروں کہ دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں ہم کو بچانے والی چیز توحید ہے، اور دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں ہم کو ڈبونے والی، عذاب سے دوچار کرنے والی، اللہ کے غضب کا شکار بنانے والی، یہ ہمارے لیے شرک والی چیز ہے، توحید کی ضد۔ اس کا ہلکا پھلکا سا تذکرہ دلائل کی روشنی میں کریں۔ قرآن کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیے، سورہ حج میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا یعنی توحید کو توڑ دیا، توحید کو چھوڑ دیا، ہاں وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو لیکن شرک کیا، سب اس میں آ گئے، تو جس شخص نے شرک کیا تو اس کی مثال کیسی ہے؟ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ آسمان سے گر پڑا، آسمان کی بلندی پہ تھا اور گر پڑا۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اب جیسے ہی وہ آسمان سے گرا، ہوا میں ہے، معلق ہے، گرا جا رہا ہے، تو کوئی پرندہ، ہوائی پرندہ اس کو تیزی سے اس پر جھپٹ لیتا ہے، نوچ لیتا ہے، اور تہوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا تیز و تند ہوا اسے اڑا کر کسی دور دراز کے مقام میں پھینک دیتی ہے، پٹک مارتی ہے۔ شیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی کہہ رہے ہیں اس میں شرک اور مشرک کی مثال دی اللہ نے، تو کہا کہ جو شخص شرک کرتا ہے تو گویا آسمان سے گرا، اس کا مطلب یہ کہ ایمان، جو شرک کی ضد ہے ایمان یا توحید، یہ ایمان اور توحید آسمان کی طرح ہے، بمنزلت السماء، بمنزلت السماء، الایمان بمنزلت السماء، ایمان آسمان کی طرح ہے، اس کے منزلے میں ہے، محفوظ ہے اور بلند ہے، یعنی ایمان والا بلندی پر ہوتا ہے اور مصیبتوں، پریشانیوں، خطرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ جو توحید والا ہوگا، یہ دنیا کی مثال اللہ نے بیان کی، وہ اوپر ہے ایمان والا۔ اب جب آپ نے شرک کیا یا کسی نے شرک کیا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ شرک کرتے ہی وہ اوپر سے نیچے گرتا ہے۔ اب جب نیچے گرا تو یا تو کوئی پرندہ اسے نوچ کھائے گا، نوچ ڈالے گا، یا پھر تیز ہوا اسے کہیں دور پھینک دے گی، پٹک دے گی، یعنی دنیا کی بہت ساری مصیبتیں، بلائیں، پریشانیاں اس کا تعاقب کریں گی۔ اگر اس ایک آیت کو ہم سمجھ لیں، دنیا کی جتنی مصیبتیں، پریشانیاں ہیں، اس ایک آیت کی روشنی میں وہ شرک اس کی جڑ بنیاد ہے، ثابت ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر شرک کرتا ہے تو وہ کہیں بھی بھٹک سکتا ہے، یہ جو پرندہ یا ہوا اسے اڑا لے جائے گی، اس کو کہتے ہیں شیاطین الانس والجن، جو توحید کے دامن سے، توحید کے قلعے سے باہر نکل گیا، شرک میں پڑ گیا، تو وہ شرک اس کو چارہ بنا دیتا ہے مصیبتوں اور تکلیفوں کے لیے، اور نشانہ بنا دیتا ہے شیاطین الانس والجن کا۔ آپ دیکھیے کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان مختلف قسم کی گمراہیوں کا شکار ہے، کوئی صحابہ کرام پہ طعن و تشنیع کر رہا ہے، کوئی جو ہے انکار حدیث کے جال میں پھنس رہا ہے، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا بدعتوں میں گرفتار ہے، بہت سارے لوگ شرک کر رہے ہیں، اور شرک کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، کفر کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعظیم کر رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا رد کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ بزرگان دین کی پیروی کر کے ہم قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں۔ یہ شکار کیسے بنے؟ شرک کرنے کی وجہ سے آسمان سے گرے اور شیطان نے انہیں اپنا لقمہ بنایا، یہ ہدایت سے اور بلندی سے بہت دور چلے گئے، تباہی اور بربادی میں پڑ گئے، اور ان کو احساس بھی نہیں ہے۔ قرآن کی اس آیت سے میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ساری مصیبتیں، پریشانیاں شرک کی بنیاد پر ہے۔ آج ہندوستان، پاکستان، فلاں ملکوں میں جو حالات ہیں، کہیں مارے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں، ہمارے خلاف قوانین بنائے جا رہے ہیں، اور بہت ساری سازشیں ہو رہی ہیں، یہ پرندے اوپر سے ہم نیچے گر رہے ہیں، پرندے ہم کو اپنا شکار بنا رہے ہیں، یا تیز و تند ہوائیں ہمیں پھینک رہی ہے، ادھر ادھر تھپیڑے دے رہی ہے، کوئی وزن نہیں ہے مسلمانوں کا۔ شرک کا یہ نتیجہ ہے۔ اب اس آیت کے مقابلے میں قرآن کی وہ آیت دیکھیے، سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی کیسی مثال بیان کی؟ کلمہ طیبہ کی مثال پاکیزہ درخت سے بیان کی، کیا ہے؟ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی جڑ زمین میں پیوست ہے، گلی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان میں اونچائی کی طرف پھیلی ہوئی ہیں۔ تؤتی اکلھا کل حین باذن ربها، قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا درخت ہے، آپ کے دل میں اگر پیوست ہے تو اس کی شاخیں ہر وقت اپنے پروردگار کے حکم سے پھل دیتی رہیں گی۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ اگر آپ توحید پر ہیں، لا الہ الا اللہ پر قائم ہیں، تو دنیا میں آپ کو اس کا فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا۔ اب آپ علماء کی کتابیں اٹھا کے دیکھیے کہ توحید کے کیا کیا فائدے ہیں، کتنے زبردست اس کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔
اس سے سکون ملتا ہے، اس سے شیطان بھاگتا ہے، اس سے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اس سے اللہ کی مدد ملتی ہے، اس سے روزی اور ساری چیزوں میں برکت ملتی ہے، شیاطین بھاگتے ہیں۔ یہ رقیہ کی دکانیں ہمارے ہاں جو چل رہی ہے توحید کے کمزور ہونے کا نتیجہ ہے۔ اگر آپ کی توحید صحیح ہو، آپ گھر میں صبح شام کے اذکار کریں، کسی راقی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ میرا ایمان ہے انشاءاللہ، اور یہ قرآن و حدیث کے فرامین کا نتیجہ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں آیت الکرسی پڑھ لیا آپ نے بستر پہ، ایک فرشتہ آپ کی حفاظت پر مامور ہو گیا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء پڑھ لی، 3 مرتبہ صبح شام، آفات سے بچ گئے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کو کہا کہ انبیاء کا سب سے بہترین کلمہ، سب سے بہترین ذکر، عرفہ کی سب سے بہترین دعا، جس نے 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر میں 100 نیکیاں ملی، 100 گناہ معاف۔ ہاں، اور اس دن شیطان اس کے جسم میں داخل نہیں ہوگا۔ 10 غلام کو آزاد کرنے کا ثواب۔ کیوں اتنی فضیلت ہے؟ توحید ہے، اس میں توحید ہے۔ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ پڑھ لیا، شیطان آپ کے جسم میں نہیں آئے گا، کس جادو کا اثر ہوگا؟ کون سا عصب آپ کو جو ہے پریشان کرے گا؟ لیکن آپ کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کے ساتھ یہ پڑھے صبح شام کے اذکار۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تؤتی اکلھا کل حین، یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اگر آپ کی دل میں اس کی جڑیں مضبوط ہے تو ہر وقت اپنا پھل دے گا، اس سے فائدہ ہی فائدہ ملتا رہے گا۔ اس سے فائدہ ہی فائدہ ملا۔ پہلی آیت سورہ حج کی جو میں نے پیش کی، اس میں یہ ہے کہ شرک سے آدمی کو مصیبت تکالیف کا سامنا ہوگا۔ یہ ایک آدمی کٹی پتنگ ہے، کہیں بھی جا سکتی ہے، کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتا ہے، اور توحید والا لا الہ الا اللہ کی برکتوں سے دنیا میں مستفیض ہوگا۔ یہ دنیا کی باتیں ہیں۔ ہاں، ایک جامع آیت جو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے، سورہ انعام کی بڑی مشہور آیت جو میں نے شروع میں پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان کی بنیاد توحید ہے، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی آمیزش نہیں کی، ملاوٹ نہیں کی۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا، بخاری کی حدیث میں ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ ظلم کرتا ہے، تو کیا ہم بھی اس میں شامل ہے؟ کہا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے اپنے بھائی لقمان کی نصیحت نہیں سنی جو اپنے بیٹے سے کی تھی؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، بیٹے شرک نہیں کرنا، شرک بہت عظیم گناہ ہے۔ تو وہی ظلم یہاں مراد ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد شرک کی ملاوٹ نہیں کرتے، اولئک لہم الامن، انہی کے لیے امن ہے۔ امن یعنی تحفظ، بچاؤ۔ مطلب آپ کو اگر چاہیے، نجات چاہیے، بچنا چاہتے ہیں اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے، زلزلے سے، طوفان سے، تو آپ کو ایمان کے ساتھ جو ہے ظلم کی آمیزش سے بچنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے، خالص توحید بناؤ۔ دین کی بنیاد یہی یعنی عبد اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے بچو، توحید اختیار کرو، شرک سے بچو۔ پوری شریعت یہی ہے کہ اچھائی کو قبول کرو، برائی سے بچو۔ ہر اچھائی، جتنی بھی اچھائیاں ہیں شریعت کی نظر میں سب توحید کی شاخیں ہیں، جتنی بھی برائیاں ہیں سب شرک کی شاخیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور ظلم کی آمیزش نہیں کی ان کے لیے امن ہے، اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں کیا چاہیے ہمیں؟ اس آیت کو پڑھ کے امام حسن بصری کہتے تھے کہ اولئک لہم الامن، امن ان کے لیے ہے تو آخرت میں ان کو امن ہے، یعنی آخرت میں اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بچیں گے، اور ہدایت یاب ہے، یعنی دنیا میں صحیح راستے پہ وہی لوگ ہیں جو توحید والے ہیں، جنہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی، یعنی شرک کی ملاوٹ نہیں کی، وہی لوگ ہدایت والے ہیں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایک آدمی کہتا ہے کہ توحید توحید کیا کرتے ہو؟ کوئی شرک کرتا ہے، کرنے دو، تو آپ کی دعوت دین کی دعوت کہاں ہے؟ آپ کے پاس ہدایت کہاں ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ہدایت اس کی ہے جو ایمان لانے کے بعد شرک نہ کرے۔ بعض علماء نے تشریح کی کہ یہ عام ہے آیت، دنیا میں بھی امن، آخرت میں بھی امن، دنیا میں بھی ہدایت اور آخرت میں بھی ہدایت، دونوں جگہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اس بات پر منحصر ہے کہ توحید اور شرک نہ ہو۔ تو دنیا کی ساری خوبیاں، میں نے ایک پہلو کا دعویٰ پیش کیا، آگے بڑھتے ہیں کہ دنیا کے بعد اس کی اور بھی بہت ساری دلیلیں ہو سکتی ہیں، اختصار کی بنیاد پر آگے کہ برزخ میں جب آدمی مر گیا، قبر میں دفن ہو گیا، جو مر گیا اس کی برزخی زندگی شروع۔ تو اب اس سلسلے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ منکر نکیر آئیں گے، 3 سوال کریں گے ہر کسی سے 3 سوال ہونا ہے۔ پہلا سوال توحید،
اور دوسرا تیسرا سوال توحید سے جڑا ہوا اس کے لازمی طور سے جو اس کا تقاضا ہے. من ربک ما دینک ماذا تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص دنیا میں توحید والا ہوگا، اس مسئلے کو توحید کو سمجھا ہوگا، اختیار کیا ہوگا، اس راہ نجات پر چلا ہوگا، وہ تینوں کا صحیح جواب دے گا. میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، سچے رسول، میں یہی مانتا تھا، وہ جواب دے گا. اور جس شخص نے توحید کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں جانا، وہ کیا کہے گا؟ ہا لا ادری، ہائے میں نہیں جانتا. سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنی تو میں نے بھی وہی کہہ ڈالی. یہ تقلید ہے. اس دلیل کی بنیاد پر اور قرآن کی بعض دلیلوں کی بنیاد پر اہل تقلید کے یہاں بھی یہ قول ہے، یہ بات کہی جاتی ہے کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی. جو ہمارے یہاں تقلید کو ضروری کہتے ہیں ان کا قول بتا رہا ہوں. احناف کے یہاں اور دوسروں کے یہاں، مالکیہ کے یہاں، دیوبندی بریلوی دونوں کے علماء کے یہاں پڑھ سکتے ہیں آپ کہ عقیدے میں تقلید نہیں چلے گی. اس کا مطلب یہ کہ عقیدے میں، توحید میں آپ کو قرآن و حدیث کی دلیل جاننا ہوگی. آپ کہیں کسی بھی درجے کے عالم ہو یا جاہل ہو، آپ کو سیکھنا پڑے گا. اس لیے کہ قبر میں سوال ہوگا تمہارا رب کون ہے، ہر مرد اور عورت سے. اور اگر آپ نے یہ کہا، اگر کافر اور منافق ہے تو بخاری مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں وہ ان تین سوالوں کے جواب میں ہاں لا ادری کہے گا، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے کہ لا دریت ولا تلوت او کما قال، کہ نہ تو نے پڑھا، نہ جانا نہ پڑھا. اس کا مطلب فرشتوں کا یہ جواب بتا رہا ہے کہ ہر کسی کو پڑھنا ہے، جاننا ہے. ان تین سوالوں کا جواب سیکھنا ہے، عقیدہ سیکھنا ہے. یہی راہ نجات ہے کہ نہ تو نے پڑھا نہ جانا. پھر وہاں کون بچائے گا؟ یہ سورہ ابراہیم کی جو عالم ترى کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ، جو ابھی آیت ہم نے پڑھی، اسی آیت کے ایک آیت کے بعد آیت میں ہے اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ تعالی قول ثابت، مضبوط جمے ہوئے قول کے ذریعے سے ثابت قدم بناتا ہے ایمان والوں کو، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ دنیا کی زندگی تو ہے ہی، کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہو تو آپ کا موقف ٹھیک ٹھاک رہے گا. اور یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہمارے جو نوجوان فلاں مرزا، فلاں ڈاکٹر، فلاں غامدی، فلاں منکر حدیث، فلاں نیچری، فلاں تحریکی، فلاں خارجی، اس سے متاثر ہو کر ان کے گروپ میں جا رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں، وہ یہ غور کرے کہ ان کے ہاں ثابت قدمی نہیں ہے عقیدے پر، منہج پر. اس کا مطلب یہ کہ وہ لا الہ الا اللہ کو صحیح ڈھنگ سے سیکھے اور سمجھے ہے ہی نہیں. اس لیے علماء کرام یہ زور دیتے ہیں بار بار کہ سب سے پہلے عقیدہ سیکھیے. یہ بڑے بڑے جلسوں سے زیادہ اہم یہ ہے جو ہم جلسہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت ہے کہ آپ علماء کرام کو پکڑ کے ان کو بھاری سے بھاری قیمت اور معاوضہ دینا پڑے، دیجئے. مسجدوں میں اہتمام کیجئے، عقیدہ کی کتابیں پڑھیے، منہج کی کتابیں پڑھیے، مردوں اور بچوں کے ساتھ بچیوں کو بھی پڑھائیے. اللہ کہہ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ آپ کا مضبوط ہوگا تو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ثابت قدمی دے گا اور آخرت میں دے گا. رسول اللہ نے فرمایا کہ آخرت سے مراد یہاں یہ ہے کہ جب قبر کے اندر منکر نکیر سوال کریں گے تو اس وقت جو ہے، جب قبر کے اندر منکر نکیر سوال کریں گے تو یہ لا الہ الا اللہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا، صحیح جواب دلائے گا. آپ ٹھیک جواب دیکھیں گے تو قبر کے عذاب سے بچیں گے. قبر کا عذاب دل دہل جائے اگر ہمارا یقین ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث کا ٹکڑا بہت مرتبہ آپ نے سنا ہوگا، میں اکثر پیش کرتا ہوں کہ لولا اللہ تدافنوا لا دعوت اللہ ان یسمعکم من عذاب القبر ما اسمع او کما قال، کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ تم کو بھی عذاب قبر کی وہ چیخ و پکار سنا دے جو میں سنتا ہوں. لیکن اگر ہم سن لے تو مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دیں. یہ چیخ پکار کب ہوتی ہے؟ عذاب دینے کی شکل میں. یہ عذاب کب ہوگا؟ جب توحید نہیں ہوگی. اس لیے دنیا میں بھی راہ نجات توحید کی ہے، سکون ملے گا توحید میں، اللہ کی مدد ملے گی توحید میں. زلزلے، طوفان، بے روزگاری، آپس کے جھگڑے، جماعت کا انتشار، ان سب کا حل توحید میں. اور برزخ کے عذاب سے بھی بچاؤ توحید میں. اب آگے آخری مرحلے میں جائیں. آخرت میں بھی بچنا
اللہ کی توحید کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ دو تین روایتیں صرف اشارتاً بیان کروں اختصار کے ساتھ۔ آپ نے سنا کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب، بخاری مسلم کے 5 منٹ باقی ہے میرا، میں روایتوں کے مفہوم کو ذکر کر دوں۔ ابو طالب کے پاس جب ان کا آخری وقت تھا، نزاع کا عالم تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ وہاں ابو جہل اور عبداللہ بن نبی امیہ، یہ دو کفار سرداران قریش موجود تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، کہ چچا جان، ہاں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ آپ پڑھ لیجئے، اقرار کر لیجئے، وہ کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ کے لیے دلیل حجت پیش کروں، آپ کی سفارش کر سکوں۔ تو ابو جہل نے اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، اترغب عن ملت عبد المطلب، کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ شیخ محمد بن عبداللہ نے بڑے پیارے پیارے مسائل نکالے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ نکالا کہ یہاں دیکھیے ابو جہل کا جواب کیا ہے۔ اللہ کے رسول لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور ابو جہل کہہ رہا ہے کہ عبد المطلب کے باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اس کا مطلب ابو جہل کو یہ سمجھتا تھا کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ باپ دادا کی بجائے اللہ کی بات مانے گا، نبی کی بات مانے گا۔ ابو جہل لا الہ الا اللہ کا مطلب آج کل کے بہت سارے مسلمانوں سے زیادہ سمجھتا تھا۔ ایک یہ، پھر بار بار دونوں باتیں، اللہ کے رسول کلمے کی دعوت دیتے رہے، وہ باپ دادا کا حوالہ دیتے رہے۔ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا انہوں نے کہ بری صحبت کا اثر پڑتا ہے، اور تیسرا یہ کہ بزرگوں اور اکابر کی عقیدت انسان کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ ہمارے باپ دادا، ہمارے بزرگ، ہمارے پرکھوں کی روایت، یہ انسان کو اللہ اور رسول کی بات ماننے سے روکتی ہے۔ ابھی آپ نے بدعتوں کے اسباب میں بھی پڑھا سنا۔ آخر میں ابو طالب نے یہی کہا کہ وہ عبد المطلب کے دین پر، اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک مجھے منع نہیں کیا جائے گا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ قرآن کی آیت آ گئی، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت طلب کریں، ولو کانوا اولی قربا، چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہو۔ ہلا دینے والی بات، بہلا دینے والی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، ایک صحابی نے پوچھا کر کہ میرے ابا کہا جہنم میں، افسوس کے ساتھ جانے لگے، واپس بلایا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں دیکھیے، قال ان ابی و اباک کلاہما فی النار، میرے ابا تمہارے ابا دونوں جہنم میں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی، دی گئی۔ مغفرت کی دعا کی اجازت مانگی، نہیں دی گئی، اب رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی، چچا کے لیے کہا تو قرآن آ گیا کہ مشرکوں کے لیے چاہے رشتہ دار ہو دعائے مغفرت نہیں کر سکتے۔ یہ بات واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ جہنمی ہے۔ میرے بھائیو غور کیجئے، ہمارا عنوان صرف ایک روایت سے، اس سے بھی ثابت، اس ایک واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ اگر آدمی نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، نبی سے دنیاوی اور رشتے کے اعتبار سے دو محبت بھی کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں نا نبی کے بہت محبت ہے ہمیں، آپ کے اور ہمارے نبی سے محبت کے دعوے سے ہم نہیں بچیں گے۔ ابو طالب بھی دعوے دار تھے اور دعوے ہی نہیں کرتے تھے، دنیاوی اعتبار سے بہت مدد کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو ہمارے لیے ہلانے والا ہے، لیکن یہ محبت، نبی کی یہ محبت توحید نہیں تھی تو کام نہیں آئی۔ لہذا توحید ہی راہ نجات ہے۔ اگر آپ توحید پہ رہیں گے تو آپ کے عمل قبول ہوں گے، اللہ کے رسول کی محبت صحیح ہوگی، اللہ کے یہاں آپ کے اعمال، ہمارے اعمال مقبول اور برکت والے ہوں گے۔ توحید سے ہمارے تھوڑے اعمال بھی زیادہ ہوتے ہیں اور ثواب کے لائق بنتے ہیں۔ توحید ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ یہ روایتیں اور دلیلیں موجود ہیں۔ یہ ایک روایت میں نے پیش کی، ایک روایت اور کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن کی صحیح روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو علی رؤوس الاشہاد لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا، اس کے سامنے 99 رجسٹر اس کے پیش کیے جائیں گے اعمال کے، ہر رجسٹر، ہر دفتر جو ہے حد نگاہ تک ہوگا، ہاتھ بھر کا ہمارے یہاں کا رجسٹر اور کاپی کی طرح نہیں، حد نگاہ تک، ہر ایک کے اندر اس کی برائیاں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اتنکر من ھذا شیئا، کیا اس میں سے کسی چیز کا تم انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا لا یا رب، نہیں۔ کہا کیا ازالامہ کا کتبتی، کیا میرے فرشتوں نے جو لکھا ہے اس میں تمہارے اعمال کو، کیا انہوں نے تم پر کچھ ظلم زیادتی کی ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگے، بتاؤ تمہارا کوئی نیکی بھی، تمہاری کوئی نیکی بھی ہے؟ تو حدیث میں ہے کہ آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں، کوئی نیکی نہیں۔ ایک پرچی نکالی جائے گی، ایک پرچی، جیسے یہ کاغذ ہے، یہ پرچی ہے، ایک پرچی نکال کے اسے بتائے گی، اسی کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں اور اس حدیث کو حدیث البطاقہ کہتے ہیں۔ ایک پرچی نکالی جائے گی اور کہا جائے گا یہ تمہارا نیک عمل ہے،
تو وہ آدمی کہے گا ما هذه البطاقہ من هذه السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی اس 99 رجسٹروں کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے، کیا اوقات ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تم پر ظلم نہیں ہوگا. کیا جانتے ہو اس پرچی میں کیا ہے؟ اس میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، بعض روایتوں میں اضافہ ہے واشہد ان محمد رسول اللہ. تمہاری شہادتین ہیں. اب یہ 99 رجسٹر اعمال کے میزان میں ایک پلڑے میں رکھے جائیں گے، اور یہ پرچی لا الہ الا اللہ کی گواہی والی دوسرے پلڑے میں. یہ پرچی بھاری پڑ جائے گی. یہ روایت پڑھتے اور سناتے ہوئے بہت احتیاط کرنا پڑتا ہے. آپ سے بھی میں کہوں گا دھوکے میں نہ رہنا کہہ رہے ہم تو اہل حدیث ہے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. ابھی تو ہمارے 3 ہی رجسٹر بھرے ہیں، ابھی بہت بھر لیں تب بھی ہمارا لا الہ الا اللہ والا تو ہے یہ معاملہ. یہ نہ سوچیں. علامہ ابن قیم نے کہا کہ اس سے دھوکہ نہ کھائیں، توحید کے شرائط سمجھیں، اس کے تقاضے سمجھیں. بہت سے لا الہ الا اللہ کہنے والے جہنم میں جائیں گے. امام بخاری نے نقل کیا لمبی حدیث کہ جو سجدے کے اعضاء ہیں جہنم میں جانے پر، ایسے لوگوں کے جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے نا، ان کے سجدے کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا، وہ نہیں جلائے گی. مطلب نمازی لوگ بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ ہمیں بچائے. تو اس سے اس کلمے کی جو ہے اہمیت پتہ چلی کہ کتنا زبردست یہ کلمے کا فائدہ ہے. یہ جہنم میں جانے سے اور انسان کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنانے سے بچانے والی سب سے بڑی چیز ہے. اور اس کے مقابلے میں شرک، ابھی آپ نے سنا کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا. قرآن کی آیت ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار وما للظالمین من انصار، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس کو جنت کو اس پر حرام کر دیا. شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام. اس کا مطلب کیا ہے؟ توحید والوں کے لیے جنت کا دروازہ کھلے گا اور اس کا ٹھکانہ، معاف کیجئے، شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم اپنے باپ آزر کو نہیں بچا سکیں گے، نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکیں گے. یہ ایک باتیں جو ہم کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، لیکن اگر غور کریں تو اس سے ہمارا دل دہل جائے. ہاں، اس سے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ ایک انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر کرنی چاہیے، جو سمجھنا ہے، جس کے تقاضے کو پورا کرنا ہے، وہ توحید ہے کہ اسے سمجھ کر اسے اختیار کیا جائے. اور جس سے بچنا چاہیے وہ شرک ہے کہ اس کو سمجھ کر اس سے بچا جائے. لیکن افسوس، یہ جتنی واضح تعلیم ہے ہمارے آپ کے یہاں اس تعلق سے اتنی ہی غفلت پائی جاتی ہے. ابھی شیخ بیان کر رہے تھے نا کہ ہمارے ہاں ایک زانی ہو، چور ہو، فلاں ہو تو لوگ دوری بنا لیتے ہیں، نفرت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن بدعتی ہے، مشرک، میں اس میں اضافہ کروں کہ مشرک ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے، اس کے بارے میں کوئی ان کے جو پیشانی پہ بل نہیں آتا، ان سے نفرت کا مظاہرہ نہیں کیا جاتا. ہمارے اسلاف میں یہ مزاج نہیں تھا. بدعتی کا راستہ تنگ کرو، اس کے ساتھ سختی برتو، اس کی اصلاح کرنے کی پوری بھرپور کوشش کی جائے. اس سے سمجھوتا نہیں ہوگا. ہمارے یہاں اس سے اتحاد و اتفاق کی بات کی جاتی ہے. اور منہجیت کی اتنا فقدان ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کا دفاع کرتے ہیں جن کے عقیدے میں، فکر میں، منہج میں شرک ہے، کفر ہے، انحراف ہے. اور جب وہ اس چیز کی تائید کرتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کی نگاہ میں یا نئی نسل کی نگاہ میں توحید اور شرک کے معاملے کی اہمیت گھٹ کر ختم ہو جاتی ہے. کہ ایک آدمی مشرک ہے، ہمارے مولوی صاحب تو تائید کر رہے ہیں اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تحریکیت کو اختیار کر رہے ہیں، تو یہ ثانوی چیز ہے. اور پوری ایک جماعت نے، بلکہ بہت سی جماعتوں نے اس مسئلے کو غیر اہم سمجھا ہے. ہم ان کو اس اسٹیج سے اعلان کرتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی دنیاوی اور دنیا اور آخرت کے اعتبار سے ہم اور مسلمان کامیاب ہوں، غلبہ ملے، قوت ملے، اللہ کی مدد ملے، سکون ملے، شیطان اور شیطانی چالوں سے نجات ملے، وہ جنوں کے شیاطین یا انسانوں کے، تو سب سے بنیادی نسخہ، سب سے بڑی چال، سب سے بڑا ہتھیار توحید ہے اور سب سے بڑا خطرہ شرک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر زندہ رکھے، توحید پر ہی موت دے. ہر قسم کے شرک سے وہ عمل میں ہو، عقیدے میں ہو.